उम्वी मस्जिद, जिसके मिंबर से दमिश्क के तख्त का रास्ता निकलता है। जिस जगह आज ये मस्जिद है वो मकाम लोहे के जमाने से मुकद्दस क्यों माना जाता है? दुनिया इस्लाम में उम्वी मस्जिद की अहमियत क्या है? ईसाई इसे क्यों मुतबर्रक मानते हैं? किस मुसलमान हुक्मरान ने उम्वी मस्जिद तामीर कराई? कोई भी फातेह जब तक उम्वी मस्जिद के मिंबर पर नहीं बैठता तब तक दमिश्क का तख्त उसका मुकद्दर नहीं बनता। वीएलसी पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम के साबिक सदर बशारुल असद का तख्ता उलटने वाले हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मुहम्मद अल जुलानी ने अपनी फतह का ऐलान दमिश्क की उमवी मस्जिद में किया था। अबू मुहम्मद अल जुलानी दमिश्क के पहले फातेह नहीं जिन्होंने अपनी फतह का ऐलान इस कदीम तारीखी मस्जिद में किया, बल्कि ये रिवायत सदियों से चली आ रही है कि दमिश्क के हुक्मरान तख्त नशीन होने से पहले इसी मस्जिद के मिंबर पर जलवा अफरोज होते हैं। इसीलिए अहले शाम कहते हैं कि दमिश्क के तख्त का रास्ता उमवी मस्जिद के मिंबर से निकलता है। तरतीब और अहमियत के लिहाज से इस मस्जिद को दुनियाए इस्लाम में कम से कम सुन्नी फ़िरके में शायद, या कुछ उसके सुन्नी मसलक के जो अहबाब हैं उनके लिए, ये दुनिया इस्लाम में चौथी मुकद्दस तरीन इबादतगाह मानी जाती है और चौथी मुकद्दस तरीन इबादतगाह का दर्जा रखती है। सबसे पहले मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और यरूशलेम के हरमों के बाद इसी जामे मस्जिद का दर्जा आता है। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसमें एक से ज़ायद मुअज़्ज़िन मुख्तलिफ मीनारों से बैक वक्त हम आहंग होकर आज़ान देते हैं, जिनकी वजह से दूर दूर तक आज़ान सुनाई देती है। इस मस्जिद की तारीख इंतहाई कदीम और बड़ी दिलचस्प है। लोहे के दौर में भी ये मकाम मुकद्दस समझा जाता था। ईसाइयत और इस्लाम में इस मकाम की खास अहमियत है। दमिश्क दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जो हजारों सालों से मुसलसल आबाद चला आ रहा है। उमवी मस्जिद से ही हद्दाद का वो तारीखी मंदिर दरियाफ्त हुआ जो 3000 साल पुराना है, जिसे आरामी कौम अपना खुदा गर्दानती थी। मस्जिद की बुनियादें रखते वक्त यहाँ पत्थर की एक ऐसी तख्ती भी मिली है जिस पर एक ऐसी शबीह बनी हुई है जिसका धड़ शेर का और सर इंसान का है। पहली सदी के अवाइल में रोमियों ने यहीं पर जुपिटर यानी मुश्तरी के मंदिर की बुनियाद रखी थी। कदीम रोमियों के अकायद के मुताबिक जुपिटर आसमानों और बारिश का खुदा है। रोमियों के इस कदीम मंदिर के आसार अब भी यहाँ मौजूद हैं। हजरत याया अलैहिस्सलाम का मज़ार ऐन इसी जगह पर मौजूद था जहां आज मस्जिद उम्वी अब्बाद है। हजरत याया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कट जाने के बाद इसी मस्जिद में रखा गया था। वो मकाम जहां हजरत याया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लाकर रखा गया अब भी मस्जिद के अंदर महफूज है, ताहम इस पर एक कुबा बना दिया गया है। और उसके बाद रूमी शहनशाह आरकाइस ने 5वीं सदी ईस्वी के आगाज में इस जगह पर एक कलीसा तामीर किया। मस्जिद की जनूबी समत के रवाक का एक कुतबा है जिस पर दर्ज है कि ऐ मसीह, तेरी बादशाहत दायमी है और तेरी हुकूमत नस्ल दर नस्ल कायम रहेगी। ईसाइयों का अकीदा है कि रोज़े क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इसी मस्जिद के किसी एक मीनार पर होगा, इसीलिए मसीही भी इसे मुकद्दस समझते हैं। दमिश्क की अजीम शान उम्मवी मस्जिद 706 में छठे उम्मवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने तामीर कराई थी। इससे पहले यहाँ पर बाज़ंतीनियों के दौर का एक गिरजा बना हुआ था जिसके साथ मुसलमानों का मुसल्ला भी था। जब वलीद बिन अब्दुल मालिक ने गिरजे की जगह पर मस्जिद की तामीर शुरू करना चाही तो मसीहियों ने इस इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वलीद बिन अब्दुल मालिक ने ना सिर्फ उन्हें मुआवजा अता किया बल्कि दमिश्क के तमाम गिरजाघर वागुजार करने की यकीन दहानी भी कराई, जिस पर दमिश्क की मसीही बरादरी अपने दावे से दस्तबरदार हो गई।
یہ مسجد 715 عیسوی میں خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ آج بھی جو اسے دیکھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ ابن بطوطہ نے اسے بے مثال شاہکار قرار دیا ہے۔ ولید بن عبد المالک نے جب اس مسجد کی بنیاد رکھی تو دمشق کے مقامی کاریگر اس کی امیدوں پر پورے نہ اترے، جس پر اس نے ایران، ہندوستان اور مراکش سے اعلیٰ کاریگر بلائے۔ 100 یونانی کاریگروں کو منگوانے کے لیے بازنطینی شہنشاہ کو خط بھی لکھا۔ ان غیر ملکی معماروں نے ایسا شاہکار تعمیر کیا جسے دیکھ کر لوگ آج بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے۔ اس مسجد کی دیواروں اور چھتوں کو رنگ برنگے پتھروں اور نہایت نایاب سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا۔ بعض دیواروں پر سنہری بیل بوٹے بنوائے گئے۔ مسجد میں 68 ستون اور 20 محرابی دروازے بنائے گئے، جنہیں سونے کے جواہرات اور نگینوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ مسجد کے قبہ میں 12,000 قندیلیں سونے اور چاندی کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان میں ان 12,000 قندیلوں کو روشن کیا جاتا ہے۔ مسجد میں 4 مصلوں یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے لیے 4 محراب علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں، جہاں چاروں مسالک کے امام نمازیوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ مسجد کی شمالی سمت میں ولید بن عبد المالک نے ایک مینارہ تعمیر کرایا تھا، جس پر رات کے وقت روشنی ہوتی۔ یہ سب سے پرانا اور خالص اسلامی مینارہ ہے۔ جنوبی سمت میں 2 مینار پہلے موجود تھے، لیکن وہ گرجے کے برج ہوا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی شمالی مینارے پر عبادت اور مراقبہ کیا کرتے تھے۔ اموی مسجد کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے محراب سب سے پہلے اسی مسجد میں بنی۔ بعد میں تعمیر کے اس نمونے کی پیروی شام، شمالی افریقہ اور ہسپانیہ میں بھی کی گئی، شمال کے یعنی کہ باقی دیگر علاقوں میں۔ اموی مسجد کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں نہ تو مکڑی اپنا جال بن سکتی ہے اور نہ ہی ابابیل گھونسلہ بنا سکتی ہے۔ اس دور میں اموی مسجد کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی، اس کے حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے 7 سال تک شام کا پورا مالیہ وقف کیے رکھا۔ مسلمان مورخ ابن المعلی الاموی لکھتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں 100 صندوق صرف ہوئے تھے اور ہر صندوق میں 2,28,000 دینار تھے۔ سن 750 میں امویوں کے بعد جب عباسی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنا دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کر لیا۔ یوں اگلی 2 صدیوں تک یہ عظیم الشان مسجد شاہی توجہ سے محروم رہی۔ عالم اسلام کی اس عظیم مسجد کی اہمیت اور شان کو دیکھتے ہوئے دمشق کے عباسی گورنر الفادی ابن صالح ابن علی نے 780 میں مسجد کے مشرقی حصے میں نمازیوں کے اوقات بنانے والا ایک گنبد بنایا۔ 9ویں صدی کے عرب جغرافیہ دان المقدسی کے بقول 831 میں عباسی خلیفہ المامون کے دور میں شمالی جانب ایک اور مینار بنایا گیا، جسے مینار عروس کہا جاتا ہے۔ مامون نے اموی خلفاء کے احکامات مسجد سے ہٹوا دیے۔ عباسیوں کے زوال کے بعد جب 970 میں فاطمیوں نے دمشق فتح کیا تو انہوں نے بھی مسجد میں کچھ ترامیم اور اضافہ کیا۔ سن 1069 میں فاطمی فوج اور دمشق کے شہریوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں مسجد کی شمالی دیوار آگ لگنے سے شدید متاثر ہوئی۔ سن 1078 میں سلجوق بادشاہ توتش نے مسجد کے جو حصے آتش زدگی سے متاثر ہوئے تھے ان کی دوبارہ تعمیر و مرمت کرائی۔ 1082 میں ان کے ایک وزیر ابو نصر نے مسجد کے مرکزی گنبد کی تعمیر نو کی اور شمالی سمت میں کچھ برآمدے بنوائے۔ دمشق کے گورنر تختقین نے مسجد کے دروازے پر اپنی تختیاں نصب کروائیں۔ جب مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو یہ مسجد جہادی مرکز بن گئی۔ اسی دوران 1113 میں یہاں موصل کے سلجوق گورنر شرف الدین مودود کو قتل کر دیا گیا۔ جب صلیبیوں نے 1148 میں
مسجد کی طرف یلغار کی تو اسی مسجد کے امام ابن عساکر کی آواز پر مسلمانوں نے یہ حملہ پسپا کر دیا۔ تاہم اس حملے میں اموی مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ سن 1173 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد میں آتش زدگی سے متاثرہ حصوں کی مرمت کروائی۔ بعد میں ان کے جانشینوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں مسجد کے میناروں کو بہت نقصان پہنچا۔ سن 1260 میں جب منگولوں نے عیسائیوں کی مدد سے دمشق پر قبضہ کر لیا تو ایک مسیحی جنرل نے مسجد کو کلیسے میں تبدیل کر دیا، لیکن 1 سال کے اندر ہی مملوکوں نے دمشق کو واگزار کرا لیا۔ بابر سلطان نے مسجد کی بحالی کے لیے 20,000 دینار کی لاگت سے کافی کام کرائے۔ سن 1285 میں مسلم مفکر ابن تیمیہ بھی یہاں پر درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ سن 1300 میں جب منگولوں نے دوبارہ دمشق پر حملہ کیا تو یہ ابن تیمیہ ہی تھے جن کی آواز پر مسلمانوں نے منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی میں مسجد کو کافی نقصان پہنچا کیونکہ مسجد میدان جنگ بن گئی تھی۔ مملوک گورنر تنکیز نے 1326 سے 1328 کے دوران مسجد کی ایک بار پھر تعمیر و مرمت کروائی۔ نئے فرش اور محراب بنائے گئے جبکہ باب الزیدہ کو مشرق کی طرف کھول دیا گیا۔ مسجد چونکہ وسیع و عریض تھی اس لیے اسے روشن رکھنے کے لیے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں چراغ جلائے جاتے تھے، اور زمانہ امن میں بھی بے احتیاطی کے سبب اموی مسجد کئی بار ان چراغوں کی آگ سے آتش زدگی کا نشانہ بنی۔ بے احتیاطی کے سبب آتش زدگی کا ایک سانحہ 1339 میں پیش آیا، جبکہ 1392 میں عیسائی مینار جل کر گر گیا۔ سن 1400 میں منگولوں نے دمشق پر قبضہ کر کے جب پورے شہر بھر کو نظر آتش کیا تو مسجد کے مرکزی گنبد سمیت کئی مینار زمین بوس ہو گئے۔ سن 1488 میں مملوک سلطان قائتبے کے دور میں جنوبی سمت پہ نئے مینار تعمیر کرائے گئے۔ سن 1516 میں عثمانی خلیفہ سلیم اول نے جب مملوکوں سے دمشق چھین لیا تو انہوں نے یہاں نماز جمعہ پڑھی اور اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ عثمانیوں نے اموی مسجد کو وقف میں بدل دیا جہاں عوام کی رہنمائی کے لیے حکومت کے 596 نمائندے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ سن 1518 میں دمشق کے عثمانی گورنر الغزالی نے مسجد میں مزید توسیع و مرمت کرائی۔ سن 1893 میں مسجد کو ایک بار پھر آتش زدگی نے آ لیا۔ اس آتش زدگی سے وہ قرآن مجید بھی شہید ہو گیا جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا، جسے وہ اپنی شہادت کے وقت پڑھ رہے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب شام ایک بار پھر مغرب کے ہاتھ میں آ گیا تو ایک فرانسیسی جرنیل نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر جا کر اس کی قبر پر لات ماری اور کہا کہ صلاح الدین دیکھ لو، ہم واپس آ گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک مغربی تاریخ دان کہہ رہے ہیں۔ آئیے سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ French general went to Salahuddin's tomb in Syria. French general kicked the tomb and said, Salahuddin, we're back. اور وہ تاریخ دان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقیوں کا تو پتہ نہیں لیکن شاید مغرب کے نزدیک پہلی جنگ عظیم بھی صلیبی جنگوں کا ایک تسلسل ہی تھی۔ خیر، سن 1929 میں فرانسیسیوں کے دور میں بھی مسجد کی تعمیر اور بحالی کا کام ہوا، اور پھر اس کے بعد سن 1954 اور 1963 میں شامی ریپبلک کے عہد میں اموی مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ حافظ الاسد نے بھی اس مسجد پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے سن 1980 سے سن 1990 کے دوران مسجد کی توسیع کا کام کرایا جس پر یونیسکو نے کڑی تنقید بھی کی تھی۔ 2001 میں پوپ جان پال دوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر حاضری دینے کے لیے اس مسجد کا دورہ بھی کیا تھا۔ یہ تو اس مسجد کی کچھ تھوڑی سی تاریخ تھی، لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتائیں کہ اس قدیم مسجد کی ایک وجہ شہرت ایک عجیب و غریب گھڑی بھی ہے جو نور الدین زنگی کے عہد میں 1154 عیسوی میں یہاں نصب کی گئی۔ یہ گھڑی نامور مسلمان ماہر نجوم ابن الساعتی کی اختراع تھی۔ یہ گھڑی اپنی حیت میں ہی عجیب تھی۔ دیوار میں تاک کی شکل کا ایک دریچہ تھا جس میں 12 چھوٹے چھوٹے پیتل کے تاکچے تھے۔ ان تاکچوں میں 12 چھوٹے چھوٹے
दरवाजे थे। पहले और आखिरी ताकचे के नीचे 2 बाज बने हुए थे जो पीतल की थालियों पर खड़े थे। जब 1 घंटा गुजर जाता तो दोनों बाज अपनी गर्दनें बढ़ाते और चोंच से इन थालियों में इस अंदाज में पीतल की गोलियां गिराते कि जादू मालूम होता। गोलियों के गिरने से गूंज पैदा होती और ताकचे का दरवाजा जो उसी घंटे के लिए बना था खुद ब खुद बंद हो जाता। इस तरह जब 12 घंटे बाद एक दौर खत्म हो जाता तो तमाम दरवाजे बंद हो जाते। गए वक्तों में उम्वी मस्जिद में पानी के लिए बनाए गए हौज और मस्जिद को ठंडा रखने के लिए हवा का इंतजाम सब कुछ अपने बनाने वालों के ज़ौक़ और महारत का आईनादार हुआ करता था। मस्जिद की मीनाकारी और छतों पर नस्ब रंग बिरंगे शीशों से मुनाकिस होने वाली रोशनी ऐसा समा पैदा करती थी कि देखने वालों को जादू नगरी मालूम होती थी। अगरचे आज इसके वो हिस्से तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये अपनी पूरी तारीखी और तहजीबी रिवायत से जुड़े तमाम किस्से आज भी सुना रही है। कोई भी फातेह जब तक उम्वी मस्जिद के मिंबर पर नहीं बैठता तब तक दमिश्क का तख्त उसका मुकद्दर नहीं बनता। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।